سود کے اوپر آپس میں کاروبار، تو وہ کبھی اسلامی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کو میرے خیال میں اگر لفظ اسلامی اپنے سے منقطع کر لیں تو مجھے واقعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ ماہر معاشیات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا ایک ڈھونگ ہے، یہ صرف سودی بینکوں کی طرح ان کا کاروبار ہے، لہٰذا یہ بھی حرام، اس میں نہیں جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے. ہم لوگ اسلامی بینکنگ ورسز سودی بینکنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. تو اسلامی بینکنگ کے متعلق جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کم از کم پاکستان کے 20 ٹاپ کلاس کے جو علماء اکرام ہیں، مفتیان ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے. لیکن ہمارے دوست جو اس کے بہت زیادہ حامی ہیں اسلامی بینک کے، بار بار نام لیتے ہیں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا. میں ان کا بے حد مداح ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگ ان کی بہت زیادہ جو عزت تکریم کرتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، کرنی بھی چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا تعلق جو ہے عثمانی خانوادہ سے. ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب بہت بڑے ایک عالم تھے جنہوں نے دارالعلوم کے نام سے مدرسہ کراچی میں بنایا. لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں، اس کے اسلامک ریسرچ کونسل کے ممبر رہے ہیں، نمبر 1. اس کے بعد یہ دبئی میں ایک جو فائنانس کمیٹی تھی آڈٹ کی، اس کے بھی چیئرمین رہے، کافی عرصہ وہاں پہ چیئرمین رہے. لہٰذا جو پریزیڈنٹ یا صدر ہے یا جو حاکم وقت ہے، اس کی کچھ ترجیحات تھیں یا اس کا کچھ ویژن تھا یا اس کی سوچ تھی. ان کی سوچ یہ تھی کہ بینکوں کو سب کو اسلامائز کرنا ہے. تو جب انہوں نے یہ حکم فرمایا کہ جی بینکوں کو اسلامائز کرنا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی، جس میں میرے خیال میں، میرے حساب سے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اس میں شامل تھے. اور پہلا تو کام انہوں نے یہ کیا کہ سود کا لفظ جو ہے وہاں سے حذف کروا دیا گیا کہ اب جو ہے یہ مارجن ہے یا جو اضافی قیمت مل رہی ہے یا اضافی جو پیسہ مل رہا ہے، یہ مارجن ہے یا کیا اسے کہتے ہیں پروفٹ، نفع نقصان کی بیسس کے اوپر یہ سارا سلسلہ چلے گا. تو اس میں بہت عرصہ پہلے نہیں بلکہ تین سال پہلے ممنون حسین صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے PMLN کے، ان کے دور میں بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ سود کا کوئی حل نکالیں یا اس کی کوئی تعویل نکالیں تاکہ عوام کو سود پر پیسہ لے کے اپنے مکانات وغیرہ بنانے کی کوئی سہولت میسر آ سکے. مجھے ایسے بڑے لوگوں سے، جو بھی شہنشاہ وقت ہوں یا چاہے پریزیڈنٹ ہوں، سخت اختلاف ہے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کے طرز عمل ہے، ان کی سیرت میں چیزیں شامل ہیں، صحابہ کرام کی سیرت میں چیزیں شامل ہیں، اور جو مروجہ سارا معاملہ تھا اس کے خلاف اپنا کوئی نہ کوئی ہیلہ بہانہ کر کے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہ چیز کر دی، اور اس کے بعد یہ میزان بینک کے نام سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں انہوں نے آ کے یہ سارا کام جب شروع کیا تو اب میزان بینک جو ہے میرا خیال ہے کہ چوتھا بڑا سب سے پاکستان کا بینک بن گیا ہے. اور پوری دنیا میں جو بھی فائنینس کے اوپر جو مقالے آتے ہیں یا آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، وہ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی اسلامی بینکنگ جو ہے بڑی تیزی سے لیپس اینڈ باؤنڈ میں ترقی کر رہی ہے. وہ صرف اس لیے، اس کی 2 وجوہات تھیں. دونوں طرف سے میرے خیال میں ہمارے جو لوگ تھے وہ تیز تھے. جو یورپین سودی بینکوں کاروبار کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جو مسلمان شریعت پسند مسلمان ہیں، ان کی دولت کو اپنے اس سرکل میں لے کے آنا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کا طویل والا ہیلے بہانے والا جو مسئلہ تھا اس کو کافی پروموٹ کیا، اس کے بارے میں میڈیا پہ لے کے آیا اور ساری تعویل لے کی. دوسری طرف جو مسلمان کچھ لوگ تھے، ان کا خیال یہی تھا کہ یہ ہم
سودی بینکوں کے پیرل ایک نظام شروع کریں گے اور اپنا ایک سسٹم لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے ہم ان کو مات دے سکیں تو نہیں، لیکن کم از کم کچھ مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ بقول شاہد حسن صدیقی جو ایک بہت بڑے مطلب ماہر معاشیات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا ایک ڈھونگ ہے، یہ صرف کچھ لوگوں نے سودی کاروبار کو دوام دینے کے لیے، پرماننٹ کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا ہے تاکہ اس میں سارے لوگ آ جائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب چونکہ میرے خیال میں انگریزی دان بھی ہیں، کچھ شاید MBA میں بھی کچھ کیا ہوا ہے، پھر کتاب بھی کوئی لکھی ہے میرے خیال میں بلا سود بینکاری 380 پیجز کی، تو لوگ کافی سے امپریس ہیں اور بہت متاثر بھی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی عزت و منزلت، ان کی قابلیت، ان کی ذہانت فطانت اپنی جگہ، لیکن جو مفتیان بہت مطلب ہے ان کو آپ پرانے طرز کے مفتی کہہ سکتے ہیں، لائک مولانا مفتی ظہر ولی خان صاحب، حمید اللہ جان صاحب جو کہ مفتی اعظم تھے جامعہ اشرفیہ کے، مفتی حبیب اللہ صاحب ہیں، مفتی گل حسن صاحب، مفتی روزی خان، یہ اپنے زمانے کے ایک انہوں نے پوری ایک سمجھنے زندگی صرف کر دی ہے اپنا اسلام کی قرآن کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کو کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ بالکل سودی بینکوں کی طرح ان کا کاروبار ہے، لہٰذا یہ بھی حرام، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جامعہ بنوریہ دارالعلوم عثمانیہ دارالعلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا ایک الگ سے فتویٰ ہے جو انہوں نے ان مفتیان کے علاوہ شائع کیا ہوا ہے، وہ بھی اگر وقت ملا تو میں آپ کو اس کی بھی کاپی اس میں لگا دیں گے، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ لہٰذا اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ پھر جو تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے اس کو لبرل ٹائپ مولوی کہہ لیں یا جو ایجوکیٹ طبقہ ہے یا بزنس کا طبقہ ہے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن جو کنزرویٹو لوگ ہیں، جو پرانے خیالوں کے لوگ ہیں، وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ لہٰذا اسلامی بینکنگ میری مطلب ہے ریسرچ کے مطابق کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے، اور اس کو کسی صورت میں اسلامی کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کا لین دین، سود کے اوپر آپس میں کاروبار، تو وہ کبھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کو میرے خیال میں اگر لفظ اسلامی اپنے سے منقطع کر لیں تو مجھے واقعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ جس طرح مرضی چاہیں اس کو پروموٹ کریں، دنیا میں لے کے جائیں جہاں بھی لے کے جانا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی دیکھیں ورکنگ دیکھیں تو سودی بینکوں کے ساتھ اس کی مماثلت کیا ہے، بالکل سیم چیز ہے۔ ایک پہلے بھی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی اپنا جو میزان بینک کی بیلنس شیٹ میں نے ڈسکس کی تھی، وہ اسٹڈی کر کے بتایا تھا کہ ایک بینک کا سرمایہ صرف 14 ارب روپے ہے، اور وہ جناب 1,245 ارب کے قرضے دے رہا ہے۔ یہ میری سمجھ سے بالکل بالا تر چیزیں ہیں کہ وہ اتنا پیسہ کس طرح سے لاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسلام میں کموڈیٹیز جو ہیں جن کی اپنی ویلیو ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں پیپر کرنسی آتی ہے، تو وہ پیپر کرنسی تو اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہ ساری چیزیں یہ اسلام کے منافی ہو جاتی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں سے ڈپازٹ لیتے ہیں جو کہ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ اب آپ کسی کی امانت آپ کو بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، یہ میرے 10,000 روپے اپنے پاس رکھو اور وہ اٹھا کے آگے قرضہ دے دے، یہ میرے خیال میں ایک بد دیانتی تو نہیں کہوں گا میں، لیکن یہ ایک ان کی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے بینک والے یہ کہیں کہ ہم نے ان سے یہ لے لیا ہوا ہے انڈر ٹیکنگ کہ ہم ان کے پیسے لے کے قرضے پہ آگے دے سکتے ہیں، جو کہ ان کو میرے خیال میں اصول نہیں دینے چاہیے۔ سب سے تیسری بات یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بینکوں کو جتنے ڈپازٹ ہیں ان کے پاس امانتیں آتی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ قرضے دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر 1 کروڑ کے ڈپازٹ لوگوں نے جمع کرائے ہیں تو یہ 10 کروڑ کے قرضے آگے دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سخت مطلب ہے، جھوٹ ہے۔ یعنی ایک پیسہ جو ایک بینک کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ آگے اس کو کس طرح دے سکتا ہے؟ یہ ہوا میں پیسہ ہے، اس کا نہ تو اونرشپ ہے ان کی، نہ ان کے پاس اس کا قبضہ ہے، نہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرا جھوٹ آ جاتا ہے۔
تیسرے جتنے بھی اسلامی بینک ہیں ماشاءاللہ وہ اپنا کافی سرمایہ جو ہے وہ فکس ڈپازٹ میں رکھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ، باقی مالی اداروں کے ساتھ، جو کہ سراسر مطلب ہے سود کی کمائی لے کے تو اس کو پھر آگے تقسیم بھی کرتے ہوں گے، دیتے بھی ہوں گے واپس لوگوں کو، جو بھی مطلب ہے جن کو نفع دینا ہوتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے میرے خیال میں کہ اوور آل مائنیوٹلی اگر کوئی آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں تو میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ کامنٹس میں اس کے لیے جو بھی سوالات پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ منشا الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو پیسہ ہے عوام کا، جب پوری انسانیت کا، وہ پھیلے اور پھیل کے سارا اس میں بڑھوتی ہے اور بزنس کاروبار چلے، جس کو مزدوری دینی ہے مزدور کو پیسے دیں، جو چیزیں خریدیں وہ چیزیں خریدیں، ایک جگہ اس کو جمع نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔